السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس کہانی میں ہم سنیں گے ایک ایسا پاک واقعہ جو صرف محبت کی نہیں بلکہ الہی حکمتوں کی داستان ہے۔ وہ رشتہ جو آسمان پر طے ہوا تھا، وہ نکاح جو اللہ تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا تھا۔ آج ہم سنیں گے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح کیسے ہوا۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ وقت وہ تھا جب مکہ کی ریت میں اسلام کی پہلی کرنیں چمکنا شروع ہوئی تھی۔ لوگ ابھی بھی شرک اور جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن اس اندھیرے میں ایک گھر ایسا تھا جہاں سے ایمان کی روشنی نکل رہی تھی۔ وہ گھر تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ ان کے گھر کی چاند جیسی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہا بچپن سے ہی بہت عقل مند، تیز یادداشت والی اور علم کی دیوانی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ چھوٹی سی عمر سے ہی قرآن کی آیتیں یاد کرنے لگی تھی، اور جب کوئی نئی وحی نازل ہوتی تو اپنے والد سے اس کا مطلب پوچھتی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اپنی بیٹی سے بہت محبت تھی۔ وہ اکثر فرماتے، میری بیٹی عائشہ کا ذہن اللہ نے بہت پہنا بنایا ہے، مجھے یقین ہے کہ اس کا مقصد کچھ بڑا ہے۔ ایک رات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب اور روحانی خواب دیکھا۔ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھے ریشم کے کپڑے میں ایک تصویر دکھائی۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، یہ تمہاری بیوی ہے، عائشہ بنت ابوبکر۔ اس خواب کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس نکاح میں کئی حکمتیں اور رحمتیں چھپی ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ دیکھا تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھی۔ صبح اٹھتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب کوئی عام خواب نہیں بلکہ اللہ کا اشارہ ہے۔ کچھ وقت بعد جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت اداس رہنے لگے۔ وہ صرف ایک بیوی نہیں تھی بلکہ ساتھی، ہمراز اور اسلام کی پہلی مددگار تھی۔ ایسے میں خوالہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے لیے کسی نیک بیوی کی تلاش کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کون ہے وہ؟ خوالہ نے کہا، ایک ہے سودا بنت جمع رضی اللہ عنہا جو عمر میں بڑی اور ایمان میں پکی ہے، اور دوسری ہے عائشہ بنت ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ ان کی عمر چھوٹی ہے لیکن علم اور نور سے بھری ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا، دونوں کو پیغام بھیج دو۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سودا رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، پھر ابوبکر رضی اللہ عنہ سے عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے رشتہ بھیجا۔ جب خوالہ رضی اللہ عنہا نے ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی عائشہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو ابوبکر رضی اللہ عنہ کچھ دیر کے لیے سوچ میں پڑ گئے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ میرے بھائی ہیں، کیا ان سے نکاح ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر، تم میرے دین کے بھائی ہو، نسب کے نہیں۔ پھر ابوبکر رضی اللہ عنہ کا چہرہ کھل اٹھا اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے اس سے بڑی عزت اور کیا ہوگی۔ اس طرح نکاح مکہ میں طے ہو گیا، مگر رخصتی مدینہ میں ہوئی جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جوان ہو گئی۔ مدینہ کی گلیاں آج بھی یاد کرتی ہیں وہ دن جب ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی ہوئی۔ لوگوں نے پھولوں سے راستہ سجایا اور ہر لب پر دعا تھی، یا اللہ اس گھر کو برکت والا بنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے جگہ تیار کی۔ جب وہ آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، عائشہ، اللہ نے تمہیں میرے لیے چنا ہے اور مجھے تمہارے لیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا شرم سے جھک گئی اور وہ لمحہ پورے اسلام کے اتہاس میں سب سے پاک نکاح بن گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سبھی بیویوں کے ساتھ انصاف کرتے تھے، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہا سے انہیں خاص محبت تھی کیونکہ ان میں علم، شرافت اور حیا کا سنگم تھا۔ ایک بار صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا، عائشہ سے۔ پھر پوچھا گیا، اور مردوں میں سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حضرت عائشہ کے والد ابوبکر سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ کھیلتے، مسکراتے، یہاں تک کہ میرے ساتھ دوڑ لگاتے۔ ایک بار میں جیت گئی، پھر سالوں بعد جب میرا وزن بڑھا
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے اور مسکرا کر بولے، یہ اس دن کا بدلہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نہیں بلکہ اسلامی علم کی سب سے بڑی شکشکا بنی۔ انہوں نے 2210 حدیثیں بیان کی اور صحابہ ان سے شریعت کے مسئلے پوچھنے آتے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عروہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، میں نے عائشہ سے زیادہ کسی کو علم، دین اور ادب میں ماہر نہیں دیکھا۔ ان کے ذریعے امت کو یہ پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہتے تھے، بیویوں کے ساتھ کیسے پیش آتے اور کیسے اپنے اہل اور پیار اور رحمت سے سنبھالتے تھے۔ اس نکاح میں کئی رہس چھپے تھے۔ تعلیم کا دروازہ کھلا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے عورتوں کو دین سیکھنے کا موقع ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نجی جیون امت کے سامنے آیا، جس سے مسلمانوں نے سیکھا کہ عورتوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا چاہیے۔ اسلامی اتہاس میں مہلا علم کا ایک مضبوط آدھار رکھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیماری میں انہوں نے پوچھا، کیا میں اپنے آخری دن عائشہ کے گھر میں گزار سکتا ہوں؟ سبھی بیویوں نے اجازت دی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری سانسیں بھی عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں آئی۔ انہوں نے کہا، میرے سینے پر ان کا سر تھا اور میرے ہاتھ میں ان کا سواک تھا۔ سبحان اللہ، کتنی مقدس تھی وہ گھڑی جب دنیا کا سب سے پیارا انسان اپنی سب سے پیاری بیوی کی گود میں آخری بار مسکرایا۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ تھی وہ پاک کہانی جو صرف محبت کی نہیں بلکہ اللہ کی رحمت اور علم کی مثال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا رشتہ ہمیں سکھاتا ہے کہ شادی صرف دو انسانوں کا نہیں، دو روحوں کا ملن ہے۔ اگر اس میں عزت، محبت اور علم ہو تو وہ رشتہ اللہ کے نزدیک سب سے عظیم بن جاتا ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے، اپنے دوستوں تک شیئر کرے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے تاکہ اگلی بار بھی آپ تک پہنچے ایسی ہی روحانی اسلامی کہانیاں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔